پرائسنگ، پرائس کیا ہے اور پرائس کی کیا اہمیت ہے ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں؟ پرائس از بیسکلی دا ویلو وچ دا سیلر از ریڈی ٹو ایکسپٹ ان ایکسچینج فار دا گوڈز وچ ہی از ڈیلیورنگ. تو اسی طرح جو ایکسپورٹر ہے وہ بھی اپنی پروڈکٹ کی ایک قیمت بتائے گا جس پہ اس نے امپورٹر کو وہ گوڈز جو ہیں وہ بیچنے کے لیے تیار ہے. اب اس کی جو پرائس ہے، اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ایکسپورٹر کے لیے زیادہ ہے ایز کمپیئرڈ ود اے پرسن ہو از ڈوئنگ اے بزنس ود ان اے کنٹری. تو ڈومیسٹک پرائس اور ایکسپورٹ پرائس ان کے اندر کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. مثلاً ایک تو یہ ضروری ہے کہ وی پریپیئر اے کاسٹنگ شیٹ جس کے ذریعے دا پروڈکٹ چارجز اینڈ دا پرائسز وڈ بی اسٹیبلشڈ. تو اس میں کاسٹ کا ڈائمینشن بھی ہے کہ کاسٹ کتنی ہے، پھر اس کے اوپر مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز کیا ہیں، پھر اس کے اوپر پروفٹ ہم کتنا چارج کر رہے ہیں. تو یہ ایک کمپوننٹ بنتا ہے پرائس کا. اب ایڈیشنل کمپوننٹ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے امپورٹر کے ساتھ اور ہم نے ڈلیوری کہاں دینی ہے، کیونکہ پھر کئی چارجز ہیں جو کہ ایڈ ہو جائیں گے اس پرائس کے اوپر اینڈ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ایکسپورٹ پرائس. تو اس میں پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ایکس ورکس پرائس. ایکس ورکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ فیکٹری ہے، جہاں پہ انڈسٹری ہے، جہاں پہ مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، یہاں سے اگر امپورٹر نے پروڈکٹ لینی ہے یا شپر نے آن بہاف آف دا امپورٹر پروڈکٹ لینی ہے، تو ایکس ورکس فیکٹری تک کیا قیمت ہوگی. ایک تو یہ قیمت ہے اور عام طور پہ یہیں سے نیگوسیشن شروع ہوتی ہے، بیکاز یہ ایک بیسک پرائس ہے جو کہ ایکسپورٹر دیتا ہے اپنے پوٹینشیل امپورٹر کو. پھر ایف او بی پرائس ہے. ایف او بی پرائس کا مطلب یہ ہے کہ فری آن بورڈ پرائس، یعنی جو ایکسپورٹر کی ڈاک ہے جہاں سے پروڈکٹ جو ہیں وہ شپ ہونی ہے دوسرے ملک کو، تو وہاں تک اس پورٹ تک کا کرایہ اس قیمت میں شامل ہوگا جو کہ چارج ہو رہا ہے امپورٹر کو. تو ظاہر ہے کہ یہ اب ایکس ورکس کے بیچ میں فریٹ ایڈ ہو جائے گا اپ ٹو دا پورٹ آف ڈسچارج ان دا کنٹری آف ایکسپورٹر. مثلا ایک ایکسپورٹر ہے وہ سیالکوٹ میں ہے، تو سیالکوٹ سے لے کے کراچی پورٹ تک کا کرایہ ایڈ ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایف او بی پرائس ہے. اسی طرح سی اینڈ ایف اور سی ایف آر پرائسز بھی ہیں. یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پورٹ آف ڈیسٹینیشن ہے، یعنی جہاں پہ اشیاء نے جانا ہے اس تک کا کرایہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. مثلا ہم پرانی اگزامپل کو دیکھتے ہوئے کہ سیالکوٹ کا ایکسپورٹر ہے، تو سیالکوٹ اس کی فیکٹری سے لے کے اگر گڈز جا رہی ہیں فار ایگزامپل لنڈن، تو لنڈن تک کا جو فریٹ ہے، یعنی سیالکوٹ سے کراچی کا فریٹ، کراچی سے لنڈن کا فریٹ اس میں ڈال دیں گے، تو یہ پرائس بن جائے گی سی اینڈ ایف کاسٹ اینڈ فریٹ پرائس. اسی طرح اگر اس میں انشورنس بھی ایڈ کر دی جائے، یعنی سیالکوٹ سے کنسائنمنٹ لنڈن جا رہی ہے اور اس کنسائنمنٹ کو جو پاسبل پیرلز ہیں شپنگ کے، اس کے اگینسٹ جو ہے انشور کرا لیا جائے، تو پھر وہ پرائس یعنی میں شامل ہوگی ان اشیاء کی قیمت سیالکوٹ سے کراچی پورٹ تک کا فیئر، کراچی پورٹ سے لنڈن تک کا فیئر، اور اس سارے سفر کے دوران جتنا بھی ٹائم ہے اس ٹائم کی
میں اس وائج میں جو انشورنس ہے اس کا پریمیم بھی اس پرائس میں شامل ہوگا اور اس کو ہم کہیں گے CIF پرائس. اس کے علاوہ ادر چارجز کین آلسو بی انکلوڈیڈ انکلوڈنگ certain taxes, but it will depend upon the agreement between the importer and exporter as to who is to borne those taxes, for example, the export tax.